السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آئیے قرآن سیکھیں اور پڑھیں کے سلسلے میں سورۃ التکاثر کی تلاوت کریں گے اور ترجمہ بیان کریں گے۔ یہ سورہ مقدسہ مکیہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے، ہرس نے، لالچ نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں تم جلد جان لو گے، پھر ہاں تم اپنی کوششوں کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر تم اس انجام کو یقینی طور پر جانتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ لترون الجحیم، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کو۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ تکاثر میں مشکل لفظ، شروع کا لفظ ذرا مشکل ہے۔ الہاکم التکاثر، میم تا پیش مد، تا زبر تا، کاف الف زبر کا، ثا پیش ثو، را پیش رو۔ الہاکم التکاثر، آگے آیت الہاکم التکاثر۔ بعض حضرات سورہ تکاثر کہہ دیتے ہیں، الہاکم التکاثر کہہ دیتے ہیں۔ الہاکم التکاثر کہنے میں سین آ جاتا ہے، تو اصل تلفظ سے کیا ہے؟ التکاثر۔ یہ جو سورہ مقدسہ ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں مال جمع کرنے کی ہوس نے، ہرس نے غافل رکھا، اسی میں لگے رہے، اسی میں دیکھتے رہے، اسی میں سوچتے رہے، اور نہ عبادت کی، نہ رب کو راضی کیا، اور نہ ہی اپنے آخرت کے لیے کچھ جمع کیا، حتیٰ کہ پتہ ہی نہیں چلا زندگی گزر گئی 80-100 سال کی اور تم قبروں میں جا پہنچے۔ یاد رکھیے، ہم اس دنیا میں جو آتے ہیں، ہم آتے ہی اس لیے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہماری شان ہو۔ چونکہ دنیا میں آ کر جو ہمارے تعلق بنتے ہیں، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، یہی سب نعمتیں، یہی دوست احباب ہمیں کل وہاں بھی میسر ہوں گے۔ آج جن کے ساتھ ہم یہاں اچھا کریں گے، کل وہی لوگ ہمارے ارد گرد ان کا جم گٹا ہوگا۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ مرنے کے بعد وہاں جائیں گے تو ان کے ساتھ 100 200 آدمی ہوں گے، وہاں بھی ان کی تعریفیں ہوں گی۔ اور کون ہوں گے یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں پر اپنا مال خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے، قیامت کے لیے، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں اعزا کا خیال رکھا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کا جو آپ سے امید رکھتے ہیں۔ یوں تو انسان سارے انسانوں کو کوئی بھی نہیں دے سکتا، اربوں خربوں کروڑہا لوگ ہیں، سب کو کون دے سکتا ہے، لیکن جو آپ سے تعلق رکھے، جو آپ سے امید رکھے اور اس امید میں رہے، تو آپ اس کی جب مدد کرتے ہیں تو وہ آپ کا احسان مند ہو جاتا ہے۔ تو یہ احسان مند دنیا کے اندر بھی وہ ہے، اور جب مرنے کے بعد قبر میں پہنچے گا، اس جہان میں برزخ میں پہنچیں گے تو وہاں بھی وہ احسان مند ہے، کل قیامت کے دن بھی وہ آپ کا احسان مند رہے گا۔ تو جس طرح دنیا میں ایک سخی آدمی کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی سخی یہاں سے جائے گا تو وہاں ہجوم میں رہے گا، ہر وقت لوگوں کے بیچ میں رہے گا، لوگ اس کی تعریفیں اور شانیں بیان کریں گے، اور اللہ کو بھی بڑا پیارا ہے۔ حدیث فرمایا السخی محبوب عند اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کو پیارا ہوتا ہے اگرچہ فاسقی کیوں نہ ہو، یعنی اس میں کچھ گناہ بھی زیادہ ہوں، زیادتیاں بھی ہوں، لیکن چونکہ وہ دوسروں کو کھلا رہا ہے، دوسروں کی مدد کر رہا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں کام آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پیارا ہے۔
تو اس سورہ مقدسہ کے اندر یہی بات بیان کی گئی کہ مال نعمت بھی ہے، مال عبادت بھی ہے، مال اللہ کی رحمت بھی ہے، اور یہی مال جہنم کا ایندھن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مقدسہ کے اندر جو دوسری بات بیان کی گئی، اس میں 3 علم، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ علم الیقین وہ ہے کسی نے کہا جی کہ باہر ایک بات کسی نے بات کی اور آپ نے یقین کیا۔ عین الیقین وہ ہے جو آپ نے آنکھ سے دیکھا، اور حق الیقین ہے جس کا آپ کو تجربہ ہوا، پریکٹیکل ہوا، جس کو محسوس کیا۔ تو فرمایا قیامت، برزخ اور برزخ البرازخ اور سب چیزیں جو ہیں یہ علم الیقین، دنیا علم الیقین ہے، برزخ عین الیقین ہے، اور قیامت حق الیقین ہے۔ فرمایا اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب پاک حضور کو نور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قیامت کی منزل ہم پہ اور محشر کی منزل اور حساب کتاب کی منزل آسان فرمائے۔ جب ہم سے پوچھا جائے تو ہم سرخرو ہو جائیں اس پوچھنے میں، اس سوال و جواب میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔